جو اللہ سے اس طرح حیا کرے جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے، جو اس طرح حیا کرنا چاہے اس کو پتہ ہے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اس کو چاہیے فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا هَوَى۔ اس کو چاہیے کہ اپنے سر کی بھی حفاظت کرے اور جو کچھ سوچیں ذہن میں ہیں اس کی بھی حفاظت کرے۔ وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا هَوَى، اور جو کچھ پیٹ میں ہے اور جو کچھ پیٹ خواہش رکھتا ہے ان خواہشوں کی بھی حفاظت کرے۔ گویا انسان اپنے باطن کی حفاظت کرے، اپنی سوچوں کی حفاظت کرے۔ یہ ابتدا ہے کسی بھی پاکیزگی کو اور کسی بھی حیا کی کیفیت کو اختیار کرنے کی ابتدا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی سوچ پاک نہیں رکھتا تو اس کا عمل کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ اس کی سوچوں سے اس کا عمل ظاہر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو سوچوں کو پاک رکھنا ہے۔ ہمیں عام طور پر یہ ذہن میں ہے کہ سوچوں کا کون سا امتحان ہونا ہے، سوچوں کے بارے میں کون سا پوچھا جانا ہے اور عمل کے بارے میں پوچھا جانا ہے، سوچوں کی خیر نہیں، سوچوں کا بھی امتحان ہونا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ جو سماعتیں ہیں اور جو آنکھیں ہیں بصارتیں، والفؤاد اور جو دل ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر، دل کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور ان تبدو ما فی انفسکم اور تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، چاہے تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، چاہے تم چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ نے اس کا حساب کرنا ہے۔ اس کا مطلب سوچوں کا بھی حساب ہونا ہے، جس طرح سماعتوں کا حساب ہونا ہے، جس طرح آنکھوں کا حساب ہونا ہے، کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا، کیا سنا کیا نہیں سنا، کیا سوچا کیا نہیں سوچا، اس پر بھی حساب ہونا ہے۔